شروع کرتے ہیں اس بابرکت نام والے کے نام سے جس نے اپنی رحمت کو اپنے غضب سے پہلے پیدا کیا۔ کروڑوں درود و سلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اصحاب پر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلام اکبر بغلانی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں النداء آفیشل۔ ناظرین، حکایات بخاری کے پارٹ 2 میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں، یہ کیا فتنہ برپا ہو رہا ہے، موسیقی نصاب تعلیم میں شامل کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ موسیقی روح کی گرد کو دھو ڈالتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ موسیقی گرد کے علاوہ پوری روح کو ہی نہ دھو ڈالے۔ شہزادے تب بگڑتے ہیں جب وہ علماء سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ سچ کہا اقبال نے، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہ کیسا نظام تعلیم ہے جو بے چینی کے سوا کچھ نہیں دے سکتا، جو دختران ملت کو نچوانے پر تلا ہوا ہے۔ علم کم اور تحریص زیادہ ہے، پبلسٹی پر زور ہے۔ اسلام اپنی ایک نئی دنیا پیدا کرتا ہے اور اپنی علیحدہ پہچان رکھتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں آدمی کا سماجی رتبہ رنگ، نسل، دولت وغیرہ سے نہیں، اعمال سے متعین ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں، تم ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کرو، میں تمہارے کتے پالنے کو تیار ہوں، میں تمہارے سور چراؤں گا۔ میں کہتا ہوں، مسلم لیگ نے پاکستان بنایا، ملک تقسیم کرایا، یہ انجمن احمدیہ نے نہیں بنایا۔ مرزا محمود اور سر ظفر اللہ کا پاکستان سے کیا تعلق؟ یہ دم بریدہ سگان برطانیہ آج پاکستان میں دندنا رہے ہیں۔ ہم ان کی یہ غدارانہ سرگرمیاں ہرگز برداشت نہیں کریں گے اور پاکستان کو مرزائی اسٹیٹ نہیں بننے دیں گے۔ فرماتے ہیں، انگریز نے 150 برس میرے ملک کو غلام رکھا، اس کا خون چوسا اور جاتی دفعہ فتنہ و فساد کا ایسا تخم چھوڑ گیا کہ پاکستان اور ہندوستان کے مابین کبھی امن قائم نہ ہوگا۔ فرماتے ہیں، ہمیں دنیاوی اقتدار کی کوئی آرزو نہیں، اللہ کے حضور سرخ رو حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ فرماتے ہیں، مسئلہ ختم نبوت جان ایمان اور روح قرآن ہے۔ اگر مسلمان عقیدہ ختم نبوت سے بال برابر بھی ادھر ادھر ہو جائیں تو پھر نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقی رہتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس باقی رہتی ہے، جس پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام متفق ہیں۔ مرزایت اسی روح پر، جان قرآن اور جان اسلام پر مرتدانہ ضرب ہے۔ میں اس کے استحصال کو ہر مسلمان کے لیے فرض بلکہ افرض جانتا ہوں اور اپنی زندگی کی آخری بازی بھی اسی پر لگا دوں گا۔ یہ پاکستان کے جسم کا سیاسی ناسور ہے۔ اگر اس کا آپریشن نہ کیا گیا تو یہ ناسور سارے جسم کو تباہ کر دے گا۔ فرماتے ہیں، کسی زمین کو حاصل کرنے سے پہلے اللہ کا نظام اپنے دلوں پر قائم کریں۔ فرنگی کی 150 سالہ غلامی سے جو دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، انہیں ایمان کی کسوٹی پر پرکھیں تاکہ کفر کے نظام حکومت کی جو آلائشیں اس پر جم چکی ہیں وہ صاف ہو جائیں۔ آپ نے کوئی زمین حاصل کر بھی لی تو جو نظام آپ قائم کریں گے وہ انسانوں کا بنا ہوا ہوگا، جس کی ہر شق کفر کے آئین سے ماخوذ ہوگی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔